پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ مختلف شعبہ زندگی زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ زوال بھی ہے، کمال بھی ہے۔ پاکستان کی 80 سالہ تاریخ، لیکن سیاسی بحران جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ دستور تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس پہ مکمل طور پر عمل نہیں کر پاتے۔ بھارت نے جو شکست کا سامنا کیا ہے، آنے والے وقت میں کیا سمجھتے ہیں؟ بھارت نے اس سے کچھ سبق سیکھا ہے؟ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے وجود میں نہیں آئے۔ قیام امن کے لیے افغانستان کا کردار ہے۔ افغانستان میں بھی وہاں بھی جو بیٹھ کے جو لوگ شرارتیں کر رہے ہیں ان کو بھی بھارت کی شے حاصل ہے۔ سہیل وڑائے صاحب، انہوں نے ایک کالم لکھا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ISPR نے اس پہ اپنا ایک موقف دیا ہے، تو اب سہیل وڑائے صاحب کو چاہیے کہ اس کی وضاحت کریں۔ ساؤتھ ایشیا میں جو ریجنل سٹیبلٹی ہے، اس میں جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ فیلڈ مارشل کا کردار جو ہے اس کو تو اب زمانہ معترف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شخصیت ہے اس نے اپنا آپ منوایا ہے، اور ایسی شخصیات جو ہیں وہ ہر روز پیدا نہیں ہوتی۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں عثمان اسلم، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں سنو FM 89.4۔ آج ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں۔ آپ چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ جناب۔ سر، پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ مختلف شعبہ زندگی زوال پذیر ہو رہے ہیں، یہ تاثر درست ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ زوال بھی ہے، کمال بھی ہے۔ کہیں زوال ہے، کہیں کمال ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، جو مئی میں ہم نے جنگ لڑی ہے اور جس طرح بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں، تو پوری دنیا اس کی معترف ہے جی، اور پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا ہے اس سے۔ پاکستان کے دوستوں میں اس سے ایک وابستگی جو ہے گہری ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ حسد میں جل بن رہے ہیں۔ تو یہ جو یعنی دفاع وطن میں تو ہم نے کمال کر دکھایا ہے۔ جی سر۔ تو اسی طریقے سے اب سائنس کے میدان میں بھی ہماری بڑی فتوحات ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس لحاظ سے یہ بھی اب کمال ہی سمجھیں گے۔ باقی کئی شعبے ایسے ہیں جہاں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، جیسے تعلیم کے میدان میں، معیشت کے میدان میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سلسلہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بحیثیت مجموعی، یعنی ہم کوئی زوال آشنا ہیں۔ بحیثیت مجموعی ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور دنیا جو ہے اس پہ ہمارا ایک نقش ہے اور ایک تاثر ہے۔ جی سر، نصف صدی سے زیادہ آپ کی صحافت میں خدمات ہیں۔ پاکستان میں صحافت کو درپیش مسائل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کا مستقبل کیا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے، صحافت کا مستقبل جو ہے، یعنی لوگ خبر جو ہے وہ تو ہمیشہ بنتی رہے گی، جی، اور لوگ خبر کو جاننے کا تجسس بھی برقرار رہے گا۔ یعنی واقعات تو پیش آتے رہیں گے نا، اور لوگ جو ہیں ان میں یہ تجسس بھی رہے گا کہ یہ کیسے پیش آئے، جی، ان کا پس منظر کیا ہے۔ تو پھر صحافت کا مستقبل جو ہے وہ بھی اسی طرح جڑا رہے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ صحافت کا مستقبل جو ہے وہ کوئی یعنی روشن نہیں ہے، یا ہمیں اس سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ ہاں، پیٹرن تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں چمڑے کی کھال پہ لکھا جاتا تھا، کبھی پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، جی، پھر کاغذ پہ لکھا جانے لگا، تو اخبار آیا، پھر ریڈیو آیا، پھر ٹیلی ویژن آیا، اور اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو انٹرنیٹ آ گیا ہے۔ تو اب پہلے اخبارات جو تھے وہ چھپ کر جگہ جگہ پہنچتے تھے، اب وہ نیٹ کے ذریعے یعنی میلوں کا جو فاصلہ ہے وہ لمحوں میں طے کر لیتے ہیں۔ جی، تو یعنی یہ تو یعنی ایک پیٹرن تو بدل سکتا ہے، لیکن خبر اور اس کی اہمیت جو ہے وہ تو ہمیشہ برقرار رہے گی۔ سر، پاکستان کی 80 سالہ تاریخ، لیکن سیاسی بحران جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا، جو ہماری اصل میں جو سیاسی لیڈرشپ تھی وہ اتنی ٹرینڈ نہیں تھی، اور وہ معاملات کو اس طرح
हमवार तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकी, और फिर जो हमारे दूसरे अदारे हैं उन्होंने भी तजावुज़ किया अपनी हदूद से। तो इसलिए हम अभी दस्तूर तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर पाते। यानी एक दूसरे की हदूद में मदाखलत जारी रहती है। तो मेरा ख्याल ये भी एक तजर्बे हमने तरह तरह के किए हैं, तो अगर ये हम सफ़र जारी रखेंगे तो मेरा ख्याल यहाँ भी कुछ करीना आ जाएगा। जी सर, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारत ने जो शिकस्त का सामना किया है, आने वाले वक्त में क्या समझते हैं, भारत ने इससे कुछ सबक सीखा है या वो अमन को बहाल नहीं करना चाहता? देखिए, भारत के मफाद में भी ये है कि अमन कायम हो, पाकिस्तान के मफाद में भी है ये अमन कायम हो। पाकिस्तान और भारत जो हैं वो एक दूसरे से लड़ने के लिए वजूद में नहीं आए थे। जी, हमें अपने मुल्क में रहकर अपने लोगों को डेवलप करना था, अपने लोगों को आसूदा करना था, और भारत ने अपने तरीके से अपना काम करना था। और दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की तमन्ना की गई थी, और कायदे आज़म ने कहा था कि अमेरिका और कनाडा के से ताल्लुकात होंगे दोनों मुल्कों में। तो पाकिस्तान जो है वो तो एक अमन से और भाईचारे से रहना चाहता है, और जो भी हमारे दरमियान मसाइल हैं उनको बातचीत के ज़रिए तय करना चाहता है। तो अगर इंडिया जो है वो भी ये समझ ले, देखिए पाकिस्तान और भारत दोनों जो हैं एक एटमी ताकतें हैं, वो एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकती। जी, और इसी तरीके से आप देखें ये साबित भी हो गया। पाकिस्तान की मुश्किलात थीं और ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान क्योंकि कुछ सियासी मुश्किलात में और कुछ माशी मुश्किलात में फंसा हुआ है, तो इसलिए शायद वो दफ़ा के मैदान में उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखाएगा। तो इंडिया ने ये समझा था कि हम जाके टहलते हुए जाएंगे और पाकिस्तान को कि नाक रगड़ने पर मजबूर कर देंगे। जी, लेकिन ये ख्याल तो खाम साबित हुआ। तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान जो है उसको ज़ेर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और पुरअमन तरीक़े से दोनों मुल्कों को अच्छे हमसायों के तौर पर रहना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बका है और इसी में भारत की बका है। सर, पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान का किरदार क्या है? देखिए, अफ़गानिस्तान का किरदार जो है वो भी बड़ी अहमियत रखता है, और अगर इंडिया जो है या भारत जो है वो अपने उससे हमारे मामला दुरुस्त हो जाए, जी, तो मेरा ख्याल अफ़गानिस्तान में भी वहाँ भी जो बैठ के जो लोग शरारतें कर रहे हैं उनको भी भारत की शय हासिल है। जी, और वहाँ पर जो हुकूमत है उसकी गिरफ्त भी अच्छी तरह मजबूत नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से भी हमारे मामला दुरुस्त हों। देखिए, अब यानी अभी हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं इसहाक़ डार, वो अफ़गानिस्तान गए हुए थे। वहाँ चीन के वज़ीर ख़ारजा भी आए जी, और वहाँ तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनकी बैठक हुई। तो हम मिलकर मामलात को, और सी पैक में शराकत जो है उसकी बात भी की गई अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो एक कोशिश हो रही है, हमारी तरफ से भी हो रही है, और चीन भी इसमें मुआवनत कर रहा है कि अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों जी, और वहाँ बैठकर कोई पाकिस्तान पर हमलावर ना हो सके, पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है उसका इर्तिकाब ना कर सके। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तालिबान की जो हुकूमत है वो भी इस अहमियत का एहसास करेगी और वहाँ जो मौजूद अनासर हैं उनकी सरकोबी में कामयाब होगी। सर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा जिसकी तरदीद की है डीजी ISPR साहब ने आज। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब इस हवाले से तो सुहेल वड़ाई साहब ही पर वजाहत पेश करेंगे तो मालूम होगा, लेकिन मेरा ख्याल ये जो इंटरव्यू उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। जी, तो मेरा ख्याल सुहेल वड़ाई साहब ने भी ये बात तो नहीं कही कि उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो कोई बातचीत जो, हाँ, जब मौजूद होंगे तो बातचीत हुई है, जी, तो उन्होंने उसको अपने अंदाज से लिख दिया। अब ISPR ने उस पर अपना एक मौक़िफ़ दिया है, तो अब सुहेल वड़ाई साहब को चाहिए कि इसकी वजाहत कर दें। जी। सर, साउथ एशिया में जो रीजनल स्टेबिलिटी है, इसमें जो फील्ड मार्शल हैं उनके किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे?
دیکھیے فیلڈ مارشل کا کردار جو ہے اس کا تو اب زمانہ معترف ہے، جی اور جس طریقے سے انہوں نے یعنی دفاع میں ایک بڑی مہارت کا اور مظاہرہ کیا ہے، اسی طریقے سے جو خارجہ پالیسی میں بھی اس میدان میں بھی انہوں نے بہت پیش قدمی کی ہے. جی امریکہ کے ساتھ جو روابط ہیں ان کو بہت مستحکم کیا ہے، اور ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہاں بلا کر جو ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا، وہ تو ایک تاریخی واقعہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو کسی امریکی صدر نے جی کسی آرمی چیف کو یعنی اس طرح ظہرانہ نہیں دیا، اس طرح اس کی پذیرائی نہیں کی. اور اسی طرح چین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں انہوں نے پاکستان کے بہت بہتر بنائے ہیں، اور پاکستان اور یعنی اس کو مزید اسٹرینگتھن کیا ہے. اور ہمارے جو عرب دوست ہیں اور ایران ہے، ترکیہ ہے، سب کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر بنانے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. دیکھیے اب جو ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی تھی، اس دوران بھی پاکستان نے اب خارجہ پالیسی کے محاذ پر بڑی مہارت کا ثبوت دیا، اور اس میں ہمارے فیلڈ مارشل کا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اس وقت امریکہ میں تھے، پھر واپس آئے تو ایران میں جنگ بند کرانے میں بھی ایک خاموش کردار تو موجود ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شخصیت ہے اس نے اپنا آپ منوایا ہے، اور ایسی شخصیات جو ہیں وہ ہر روز پیدا نہیں ہوتی. یہ تو ایک اللہ کی خاص عنایت ہے کہ وہ اس وقت افواج پاکستان کی سربراہی کر رہے ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سینئر صحافی، بزرگ صحافی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، آپ کا نام اور کام ہمیشہ سلامت رہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.